بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی حال۔ محترم عزیز دوستو، ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید حج کے لیے مکہ معظمہ گیا۔ منام قیام کی پہلی رات تھی۔ اس کا وزیر فضل بن ربیع رات گئے تک خیمہ میں اس کے ساتھ بیٹھا رہا، پھر ہارون الرشید سے اجازت لے کر اپنے خیمے میں چلا گیا اور خواب راحت کے مزے لینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اچانک سنا کہ کوئی اس کے خیمے کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اٹھ کر باہر آیا تو ہارون الرشید کو کھڑے پایا۔ فضل نے زمین ادب چوم کر کہا، امیر المومنین نے اس وقت کیسے تکلیف فرمائی؟ حضور حکم دیتے یہ غلام خود در دولت پر حاضر ہو جاتا۔ ہارون الرشید نے کہا، اس وقت میرا دل کسی مرد کامل کی زیارت کا متمنا ہے، مجھے کسی ایسے بزرگ کے پاس لے چل۔ فضل نے عرض کی کہ یہاں قریب ہی سفیان بن عیینہ مقیم ہیں، اگر آپ پسند فرمائیں تو ان کے ہاں چلیں۔ ہارون الرشید نے کہا، ہاں وہیں چلو۔ دونوں ہی سفیان بن عیینہ کی قیام گاہ پر پہنچے۔ فضل نے دروازے پر دستک دی۔ سفیان نے پوچھا، کون؟ فضل نے کہا، امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ سفیان جلدی سے باہر نکلے اور بولے، امیر المومنین مجھے پیغام بھیج دیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون کچھ دیر ان کے ساتھ گفتگو کرتا رہا، چلنے لگا تو پوچھا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ارشاد فرمائیے۔ سفیان نے کہا، میرے سر پر قرض ہے۔ ہارون الرشید نے فضل کو حکم دیا کہ ابو محمد کا قرض فوراً ادا کرنے کا انتظام کرو۔ پھر دونوں وہاں سے چل پڑے۔ اثنائے راہ میں ہارون الرشید نے فضل سے کہا، میرے دل کا اطمینان حاصل نہیں ہوا، کسی دوسرے مرد خدا کے پاس چلو۔ فضل نے کہا، امیر المومنین فلاں جگہ محدث عبدالرزاق بن حمام بن نافع الحمیری السنانی قیام پذیر ہیں۔ ہارون الرشید نے کہا، چلو انہی کے پاس چلتے ہیں۔ فضل نے عبدالرزاق بن حمام کی رہائش گاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے عبدالرزاق نے آواز دی، کون ہے؟ فضل نے جواب دیا، امیر المومنین آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ عبدالرزاق عجلت سے باہر نکلے اور بولے، امیر المومنین مجھے طلب فرما لیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون الرشید ان سے بھی تھوڑی دیر محو گفتگو میں مصروف رہا اور چلنے کا ارادہ کیا۔ چلتے چلتے عبدالرزاق سے پوچھا، آپ پر کوئی قرض تو نہیں؟ عبدالرزاق نے جواب دیا، امیر المومنین میں اتنی رقم کا مقروض ہوں۔ ہارون نے فضل کو حکم دیا، ابو عباس ان کا قرض ادا کر دو۔ وہاں سے چلے تو ہارون الرشید نے فضل سے کہا، اے ابو عباس، یہاں بھی میرے دل کی مراد پوری نہیں ہوئی، چلو کسی اور کے پاس چلیں۔ فضل نے عرض کی، امیر المومنین اس طرف فضیل بن عیاض مقیم ہیں۔ ہارون الرشید نے کہا، تو آؤ اب انہی کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں حضرت فضیل بن عیاض کے خیمہ پر پہنچے۔ اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب فارغ ہوئے تو فضل نے دروازے پر دستک دی، پوچھا، کون ہے؟ فضل نے جواب دیا، امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ فضیل نے اندر ہی سے فرمایا، یہاں امیر المومنین کا کیا کام؟ ان سے کہو تشریف لے جائیں اور میرے مشاغل میں مخل نہ ہوں۔ فضل نے کہا، سبحان اللہ، کیا صاحب امر خلیفہ کی اطاعت آپ پر واجب نہیں ہے؟ فضیل نے جواب میں فرمایا، میری اجازت تو نہیں ہے، ہاں حکومت کے زور پر آنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ کھول دیا اور ساتھ ہی چراغ گل کر دیا تاکہ ہارون الرشید کا چہرہ دکھائی نہ دے۔
ہارون الرشید اور فضل دونوں خیمے کے اندر داخل ہو گئے اور گپ اندھیرے میں فضیل کو ڈھونڈنے لگے۔ اچانک ہارون الرشید کا ہاتھ فضیل کے ہاتھ سے مس ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، کیا ہی نرم ہاتھ ہے، یہ ہاتھ کتنا خوش نصیب ہوگا اگر قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے۔ ہارون الرشید نے کہا، اللہ آپ پر رحمت کرے، ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے۔ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی علاقہ کی حکومت عطا فرمائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عباس، میں نے تمہیں تمہارے نفس پر امیر بنایا، ایسا نفس جو اطاعت حق میں مشغول رہے اس حکومت سے بہتر ہے جس کی ذمہ داریوں کا کوئی شمار نہیں۔ حکومت قیامت کے دن شرمندگی کا باعث ہوگی۔ ہارون الرشید نے کہا، کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں، امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جب مسند خلافت پر بیٹھے، انہوں نے رجاء بن حیا، سالم بن عبداللہ اور محمد بن قاب کو بلا بھیجا اور ان سے کہا کہ میں آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں، مجھے کوئی مشورہ دو۔ اے ہارون الرشید، ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو۔ عمر بن عبد العزیز نے تو خلافت کو آزمائش خیال کیا، لیکن تم اور تمہارے ساتھی اسے نعمت سمجھ کر اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اب سنو کہ عمر بن عبد العزیز کو سالم بن عبداللہ نے کیا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن عذاب الہی سے محفوظ رہیں تو مسلمانوں میں جو بڑی عمر کا ہے اس کو اپنے باپ کی طرح، جو آپ کی عمر کا ہے اس کو اپنے بھائی کی طرح، اور جو لڑکا ہے اس کو اپنے فرزند کی طرح سمجھیں۔ اسی طرح غیر عورتوں کو اپنی ماؤں کی طرح اور بہنوں کی طرح سمجھیں۔ رجاء بن حیا نے کہا، اگر آپ قیامت کے دن حق تعالی کے سامنے شرمسار ہونا نہیں چاہتے تو مسلمانوں کے لیے وہی پسند کیجیے جو آپ اپنے لیے کرتے ہیں، اور جس چیز کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں اسے مسلمانوں کے لیے بھی برا سمجھیں، پھر جب چاہے بے خوف و خطر اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کیجیے۔ اے ہارون الرشید، اے خلیفۃ المسلمین، میں بھی تمہیں اسی دن کا خوف دلاتا ہوں جب بڑے بڑے مضبوط قدم ڈگمگا جائیں گے، اللہ تم پر رحم کرے۔ کیا تمہارے ساتھی عمر بن عبد العزیز کے ساتھیوں کی طرح ہیں جو تم کو ان جیسا مشورہ دیتے ہیں؟ حضرت فضیل کے ارشاد سن کر ہارون الرشید پر رقت طاری ہو گئی اور وہ اس قدر رویا کہ غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو کہا، کچھ مزید فرمائیے۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں، اے ہارون الرشید، میں تیرے اس حسین و جمیل چہرے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں دوزخ کی آگ میں جھلس نہ جائے۔ یاد رکھ کہ قیامت کے دن حق تعالی تجھ سے ایک ایک مسلمان کی نسبت سوال کرے گا کہ تو نے اس سے انصاف کیا یا نہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی بڑھیا کسی رات بھوکی سوئی ہوگی تو قیامت کے روز وہ بھی تیرا دامن پکڑے گی اور تجھ سے جھگڑا کرے گی۔ بس اس چہرے کو آگ سے بچا سکتا ہے تو بچا، اور زندگی کے لیل و نہار اسی طرح گزار
تیرے دل میں اپنی رعایا کے بارے میں کوئی کھوٹ اور کینہ نہ ہو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس حاکم نے اس حالت میں صبح کی کہ اس کے دل میں اپنی رعایا کے خلاف کینہ بھرا ہوا ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ پائے گا۔ ہارون الرشید یہ سن کر زار زار رونے لگا، یہاں تک کہ اسے اپنی سدھ بدھ نہ رہی۔ فضل بن ربیع نے حضرت ایاز سے کہا، امیر المؤمنین سے کچھ نرمی برتیے، آپ نے تو انہیں مار ہی ڈالا۔ ایاز نے فرمایا، اے ربیع کے بیٹے، ہارون الرشید کو تم اور تمہارے ساتھیوں نے ہلاک کر دیا، میں نے انہیں ہلاک نہیں کیا۔ ہارون الرشید کو ہوش آیا تو اس نے حضرت فضیل سے پوچھا، آپ پر کوئی قرض ہے؟ فرمایا، خدا کا قرض ہے جس کا وہ مجھ سے محاسبہ کرے گا۔ ہلاکت ہے میرے لیے جب مجھ سے باز پرس ہوگی اور میری کوئی دلیل کام نہ آئے گی۔ ہارون الرشید نے کہا، میں لوگوں کا قرض پوچھتا ہوں۔ فضیل نے کہا، میرے رب نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا، بلکہ یہ حکم دیا کہ میں اس کے وعدے کو سچا جانوں اور اس کی اطاعت کروں۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے سوا کسی اور غرض کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، مجھے نہ تو ان سے رزق حاصل کرنے کی خواہش ہے اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، بے شک اللہ ہی رازق اور زبردست قوت والا ہے۔ ہارون الرشید نے کہا، یہ 1000 دینار کی تھیلی ہے، میری والدہ کی میراث ہے اور خالص طیب ہے، اس کو قبول فرمائیں۔ فضیل بن ایاز نے کہا، افسوس، میری تمام نصیحتیں رائے گا گئیں اور تم نے ان کو دل میں جگہ نہ دی۔ یہ مال اس کو دو جس کو اس کی ضرورت ہو، لیکن تم اس کو دیتے ہو جس کو اس کی ضرورت ہی نہیں، یہ مجھ پر ظلم نہیں تو کیا ہے؟ میں تجھے نجات دلانا چاہتا ہوں اور تو مجھے ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ فضل بن ربیع کہتا ہے کہ پھر حضرت فضیل خاموش ہو گئے اور ہم دونوں سلام کر کے ان کی قیام گاہ سے باہر آ گئے۔ راستے میں امیر المؤمنین نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھا، مردان حق ایسے ہوتے ہیں، آئندہ جب میں تم سے کہوں کہ کسی مرد خدا کے پاس لے چلو تو تم اس قسم کے مرد کے پاس لے جایا کرو۔ محترم عزیز دوستو، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم کبھی دنیا کی طلب میں نہ لگیں، بلکہ اپنی آخرت کی فکر کو ملحوظ رکھیں اور خود کبھی کوئی امارت اور وزارت حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ البتہ اگر مسلمانوں کے مشوروں سے کوئی عہدہ سونپ دیا جائے تو حضرت فضیل کی ان نصیحتوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آ جائے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ دیے گئے بیل کے بٹن کو کلک کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔